بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ انتظار حسین کے ناولز چاند گہر، دن اور داستان، بستی، تذکرہ اور آگے سمندر ہے۔ سوال ہے کہ ملکہ ہند نور جہاں کے لوح مزار پر کون سا شعر کندہ ہے؟ یہ شعر ہے: بر مزار ماں غریبہ نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ و سوزد، نئے صدائے بلبلے، زیب النثار۔ مجھ اجڑے ہوئے کے مزار پر نہ ہی کوئی چراغ جلتا ہے اور نہ ہی کوئی پھول کھلتا ہے، اس لیے نہ ہی پروانہ اپنا پر جلاتا ہے اور نہ ہی بلبل کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے، یعنی میرے مزار پر ویرانی اور حسرت و یاس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ اے طائر لاہوتی اس رس سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رس سے موت اچھی، جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی سے کیا مراد ہے؟ طائر لاہوتی ایسا پرندہ جس کی پرواز عالم لاہوت تک ہو، یعنی عظیم انسان کا استعارہ۔ انسان اگر رزق حرام، کینہ، حسد، تکبر سے بچے اور رزق حلال یعنی فقر، خودی اور سچائی کو اپنائے اور عمل پہم سے کام لے تو خدا کا مقرب یعنی قریب ترین بن جاتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں 4 عالم ہیں۔ پہلا عالم ہے عالم ناسوت، آپ کا اور ہمارا جہاں یعنی موجودہ جہاں۔ عالم ملکوت، فرشتوں کا جہاں۔ تیسرا ہے عالم جبروت یعنی ارواح کا جہاں، ارواح کہتے ہیں روح کی جمع کو۔ چوتھا اور آخری جہاں ہے عالم لاہوت، فنا فی اللہ کا مقام۔ اس عالم تک مقربین کی رسائی ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ نثار عزیز بٹ کے ناولوں کے نام بتائیں۔ نثار عزیز بٹ کے ناولوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: نگری نگری پھرا مسافر، نئے چراغے نئے گلے، کاروان وجود اور دریا کے سنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اردو کے مضمون میں تلفظ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی درست تلفظ کے سلسلے میں چند نام حاضر خدمت ہیں۔ پہلا نام ہے کلی قطب شاہ۔ یہ درست تلفظ ہے کلی قطب شاہ، ہم اس کو پڑھتے ہیں کلی قطب شاہ، جو کہ غلط ہے۔ کلی قطب شاہ، قطب کا مطلب ہوتا ہے برگزیدہ، سردار، تو درست تلفظ ہوگا کلی قطب شاہ۔ کتاب کی جمع کتب ہوتا ہے، ہم نے کتب خریدی، تو یہاں پر تلفظ ہوگا کتب، کاف پہ بھی پیش اور تے پر بھی پیش، تو کتب۔ لیکن کلی قطب شاہ میں کاف پر پیش ہوگا اور توئے پر جزم ہوگا۔ کلی قطب شاہ، ہم نے کتب خریدی۔ آل احمد سرور، اکثر طالب علم اس کو آل احمد سرور پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا درست تلفظ ہے آل احمد سرور۔ اسی طرح مرزا ہادی رسوا کا ایک مشہور ناول ہے امراؤ جان ادا، اکثر لوگ اس کو امراؤ جان ادا پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ امراؤ جان ادا، ادا اس کا تخلص تھا، امراؤ جان اس کا نام تھا، امراؤ جان ادا۔ اسی طرح گیان چاند جین ہم پڑھتے ہیں، جبکہ درست تلفظ ہے گیان چاند جین۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، زہرا کا ایک سوال آیا ہے کہ سر کیا آزاد نظم بھی وزن اور بحر کی قید سے آزاد ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ آزاد نظم قافیہ اور ردیف سے تو آزاد ہوتی ہے، لیکن اس میں وزن اور بحر موجود ہوتے ہیں۔ جیسے نون میم راشد کی ایک نظم ہے حسن کوزگر، اگر اس کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے
کہ یہ نظم بحر متقارب میں لکھی گئی ہے۔ بحر متقارب مسمن سالم کا جو وزن ہے وہ فعول 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 ہے۔ تو ان کا جو پہلا شعر ہے، جو پہلے دو مصرے ہیں اس نظم کے، جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر ہوں، اگر اس کو ہم تقطیع میں پڑھیں تو اس طرح وزن بنے گا: جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سو خطا سر حسن کو زگر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ لغت شناسی۔ لفظ ہے متانت۔ متانت کا معنی ہے سنجیدگی۔ پیہم، پیہم ہوتا ہے مسلسل۔ کوہن، کوہن کہتے ہیں پرانا کو۔ نکھت، مہک یا خوشبو۔ مزدہ، مزدہ ہے خوشخبری۔ خوگر، عادی۔ برگشتہ تالائی، بد نصیبی۔ پیر تسمہ پا، پیچھا نہ چھوڑنے والا۔ مہارت تامہ، مہارت تامہ کہتے ہیں مکمل رسائی کو۔ رقیق القلبی، نرم دلی کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ جمیل جالبی کے نوٹس، تاریخ ادب اردو سے۔ سب سے پہلی معروضی ہے کہ سعدی ہندوستان امیر حسن دہلوی ہے۔ یہ قول عبدالرحمن جامی کا ہے۔ خزائن رحمت اللہ، اس کے مصنف ہیں شیخ باجن۔ افضل الفوائد، یہ تصنیف ہے امیر خسرو کی۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ علمی نقوش ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی برج بھاشا کے شاعر تھے اور الگ داس تخلص استعمال کرتے تھے۔ نورس علی عادل شاہ کی تصنیف ہے۔ انوار العیون عبدالقدوس گنگوہی کی تصنیف ہے۔ نام دیو اصل میں مرہٹی کا شاعر تھا۔ 10ویں اور سب سے آخری معروضی ہے کہ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے رہنے والے تھے اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ فیض احمد فیض کی نظم دو عشق۔ تازہ ہیں ابھی یاد میں ایسا کیے گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کے ساتھ، وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام، چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشائے منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوا کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ فیض احمد فیض کی نظم دو عشق۔ تازہ ہیں ابھی یاد میں ایسا کیے گلفام، وہ عکس رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کے ساتھ، وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام،
چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل، رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشائے منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوا کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔